دوست کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو زندہ رکھا اور یہاں پہ جمع فرمایا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں حیات اور موت دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو بیماری میں ہمیں مبتلا بھی کرتا ہے، اللہ وہ ذات ہے اس بیماری کو شفا سے تبدیل بھی کرتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے اور قبروں سے اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے ہمیں اس دنیا میں نوازا اس سب کے اوپر سوال کرتا ہے، اور جن کو وہ پسند کرتا ہے جنت میں داخلہ دے دیتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں جہنم کے پالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ ایسے کیوں، یہ کہنے کی جرت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اس دن کا مالک اللہ اکیلا ہے جس کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس محفل کا حصہ بنایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، جو عنوان اعلان کیا گیا تھا صراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستہ، لیکن وہ کون سا ہے؟ اکثر جیسے اسلام کے بنیادی عنوانات ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ، جو بنیادی رکن ہوتے ہیں، اکثر علماء سے ہم سنتے ہیں، لیکن ایک داعی کے حیثیت سے ہمیں ایسے عنوانات کو آپ تمام لوگوں کے سامنے لانا پڑتا ہے جس کا ہمیں اس ماحول سے اڑتے بیٹھتے جب ہم یہ عنوانات کے تحت چند ایسے باتیں بنا لیتے ہیں، ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں جس میں اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس امت کو ایسے نئے باتیں جو اسلام کے اندر لائی جاتی ہیں اور ان کے جوابات کس طرح سے دیں، اس کو مدعا بنا کر جو ہے عنوانات کو لیا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے میرا آج کا عنوان صراط مستقیم، لیکن کون سا راستہ؟ اگرچہ ہم آج مسلمان معاشرے کی حالت کو دیکھیں گے تو ہر ایک ٹوپی داڑھی رکھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو عالم علماء بھی کہتے ہیں، اور ہر ایک داعی اسلام بھی کہتا ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو ان کا جو کہنا یا ان کا جو دعوت و تبلیغ کرنا منہج سلف سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اگرچہ اس پہ ہم غور کریں گے تو اس کے اوپر صرف کفر کا فتویٰ ہی کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مبلغ اسلام کہلاتے ہیں، لیکن ان کے زبان سے ہم ایسے کلمات کو سن لیتے ہیں جو اسلام سے بالکل میل کھاتے نہیں ہیں اور اس کا بنیادی رکن سے بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ان کو مبلغ اسلام، مجاہد اسلام کے لقب سے جو ہے جانے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں جو میرا لاسٹ لیکچر یہاں پہ ہوا تھا منکرین حدیث، اہل حدیث کے جواب ان کے لیے۔ اہل حدیث ہم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور منکرین حدیث وہ ہوتے ہیں جو حدیثوں پہ ایمان نہیں رکھتے۔ پہلے تو چند احادیث کو لیتے ہیں، چند کو تو نہیں لیتے، اور مکمل طور پہ اس کے ریجیکٹ کرنے والی بھی ہیں۔ یہ سب داعیاں ہیں، یاد رکھیے، آج یہ سب داعیے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تو ہم جب میں ٹاپک بنا کے آتا ہوں تو خاص کر کے میرا مدعا
جو ابھی برننگ ایشوز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ عالم علماء سے ہم اسلام کی پوری باتیں تو سن لیتے ہیں، لیکن یہ نئے نئے چیزیں ہیں جو عالم علماء تک پہنچتے دیر ہو جاتی ہیں. عالم علماء اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے عنوانات بنا کر ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں. تو آنے سے پہلے ہم بھی ایسے عالم علماء سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں اور چند باتیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے جو ہے جو میل کھاتا ہوا ٹاپک لے کے آتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو اس کے پہچان کرایا جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کا دین صراط مستقیم ہے. اس کے تعلق سے ہم سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت جب پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ اے اللہ ہمیں صحیح اور سیدھا سچا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرے نعمتیں ہوئی ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے ہیں ایسے لوگوں کا نہیں جن کے اوپر تیرے عذاب آئے ہو، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. تو ہمیں صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی دعا میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اے اللہ تم دعا کرو، اے میرے بندو تم دعا کرو. کس طرح سے؟ اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا. اور کیا ہے صراط المستقیم؟ اس سے پہلے اللہ کے نیکوکار بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں سے نوازا، ایسے لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. اور ایسے لوگوں کا نہیں جو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوئے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جو اللہ کے دین میں پہلے تو آئے پھر بعد میں گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کا نہیں. تو میری مناسبت جو آخری لفظ ہیں یہاں پہ جو گمراہ ہو گئے، آج حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو کئی سارے ایسے مبلغ اسلام ہیں جو گمراہ ہو گئے، جن کے عقائد منہج سلف سے ہٹ کے ہیں. تو گزشتہ ایک لیکچر میں یہی بات کو میں رکھا تھا، لیکن آج ایک نئی بات کو بھی انشاءاللہ تعالی میں آخر میں بتانے والا ہوں. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے صراط مستقیم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. دو الگ الگ احادیث ملتی ہیں. ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے ایک جنازے کی نماز میں شرکت فرمائی، اور جب تک گڈھا کھودا نہیں گیا تب تک آپ صحابہ کے ساتھ تھے، اور صحابہ بالکل غور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعمال کو دیکھ رہے تھے. صحابی اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر جب پرندہ بھی ہمارے سر پہ بیٹھ جاتا تو وہ ویسے ہی بیٹھا رہتا. مطلب اتنی خاموشی کے ساتھ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک حدیث ایسی آتی ہے. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 11 میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچا، اور اس کے دائنے جانب 2 اور لکیریں کھینچیں اور بائیں جانب 2 اور لکیریں کھینچیں. کہنے لگے ان 5 لکیروں کو بتا کے صحابہ سے کہنے لگے یہ صراط مستقیم ہے. کا مطلب یہاں پہ کئی سارے ادوان مل جائیں گے، کئی سارے راستے مل جائیں گے، لیکن ہر راستہ صراط مستقیم نہیں ہوتا، صرف ایک راستہ یہ صراط مستقیم ہے فرمانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کو کہہ دیا کہ صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہوتا ہے. اور آپ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 153 کو تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتے ہیں کہ یہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ میرا صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُونِي صحابہ کو عرض کیا جاتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِي اس کی اطاعت کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سوائے اس ایک راستے کے کسی راستے کو اپنانا مت، سوائے ایک راستے کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ سٹرس کرتے ہیں ایک ہی راستہ، ایک ہی صراط مستقیم، اس کو ایک ہی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. آج ہم دیکھیں گے تو ہر عالم علماء کے پاس، ہر مسلک کے بنیاد کے پاس الگ الگ راستے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس میں سے اور پھوٹ ہو گئی، اور زیادہ راستے کھل کے نظر آ جائیں. سلف میں بھی ہم آ جائیں گے، اہل حدیث کے اندر بھی ہم آ جائیں گے تو الگ الگ راستے پھر پھوٹنے لگے. دائیوں کے اندر ہم آئیں گے تو دائیوں کے پھر الگ الگ راستے پھوٹ کے نکل کے آتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور جب کبھی بھی ہمیں یہ اس ماحول میں محسوس کریں کہ کیا یہ صحیح راستہ ہے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور قرآن بھی یہی بات کو کہتی ہے. قرآن بھی یہی کہتے ہیں
کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگرچہ تمہیں اس کے اندر تفرقات کو دیکھتے ہیں، آپ کو گمان ہو رہا ہے کہ کیا صحیح ہے نہیں ہے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پلٹو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگرچہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگرچہ آپ اللہ میں اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ کو پلٹو صحیح راستے کی طرف، اور وہ صحیح راستہ ایک ہی ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میری امت قیامت تک مکمل طور پہ گمراہ نہیں ہو سکتی، مطلب ایک ایسی امت، ایک ایسا طبقہ ہوگا جو ہمیشہ صحیح راستے پہ ہوگا۔ اور یہاں پہ اس حدیث کے ضمن میں الگ الگ اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ لوگ، حنفی کہتے ہیں نہیں ہم ہیں وہ لوگ، اور کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں ہم لوگ ہیں، وہ راستہ ہے نا وہ ہمارا ہے، بولتے ہیں نہیں، یہاں پہ ہمارا تمہارا کہنے کا نہیں، بلکہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بس وہی راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کو دعا کرتے ہیں نا ہم روز، ہر روز جتنے بھی رکعت نماز ہم پڑھتے، جتنے بھی نمازیں پڑھتے، اس میں یہی دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما۔ لیکن جب نماز ختم کر کے باہر آتے ہیں تو ہمارا راستہ ہمارے ان علماء کی طرف ہم منسوخ کرتے ہیں، ہمارا راستہ ہم ہمارے اس مسلک کی طرف منسوخ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا راستہ ہے، جو یہ لوگ لے جا رہے ہیں نا وہی ہمارا راستہ ہے۔ کوئی آج سوشل میڈیا پہ چلنے والا کہتا ہے کہ فلاں دائی کا راستہ میرا راستہ ہے، فلاں دائی ہے نا وہ اچھے دائی ہے ماشاءاللہ تو وہ فلاں راستہ ہے میرا، تو یہاں پہ فرق آ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی راستہ ہو، تو وہ ایک راستہ قرآن سے ثابت ہے، وہ ایک راستہ حدیثوں کے اندر درج ہے، بس اس کو ہمیں ٹٹولنا ہے، اس کو ہمیں دریافت کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے جو بات آتی ہے، تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر ہم دیکھیں گے تو کیا ہم میں سے اہدنا الصراط المستقیم کا حصہ ہے ہم سب؟ کیا وہ صراط المستقیم یہی ہے جو آج ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ تمام باتیں آ گئے ہیں جو اصل میں ایک مسلمان کے ناطے ہمیں عمل کرنا تھا؟ کیا وہ پورے باتیں ہمارے پاس ہے؟ تو ہے وہ، اگرچہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ہم اہدنا الصراط المستقیم کا حصہ، یاد رکھیے۔ اگرچہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور آج ایسے لوگ بھی آ گئے جس کا ذکر ہم کرتے ہیں قرآن کے اندر، ایک آیت سے اٹھا کے بتاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ نہیں بھی مانیں گے، اللہ اور اللہ کے اللہ میں ایمان لا لیں گے اور یوم آخرت پر ایمان لا لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے، یہ کہنے والے بھی آ گئے۔ اور اس کے ذکر آپ کو احسن البیان میں بھی پڑھیں گے تو ایک آیت ایسی ملتی ہے آپ کو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 62، اور اس کو یہی آیت کو جو ریپیٹ کیا گیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 69 میں 69 میں، جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ یہی آیت کو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 69 میں بھی فرماتے ہیں یہاں پہ، اور اس کی تفسیر کو بعض لوگ جو گمراہ کن طبقہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہونے دو، یہ لوگ تفسیر میں اس کو کچھ اس طرح سے کہنے لگے۔ تو یہاں پہ اس آیت کو فرمایا جاتا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، یہودیوں کی طرف فرمایا جاتا ہے یہودی، والنصارى، اور نصرانیوں کی طرف یعنی کرسچینز کی طرف بتایا جاتا ہے، والصابئین، اور یہ صابئین ایک وقت کا ایک اچھا طبقہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھ کر، یعنی جو نبی ان کے پاس تھے انہی پر ایمان رکھ کے اس وقت عمل کرا تھا۔ تو ان تمام لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آمن باللہ، اگرچہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے، اور یہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر ہے، بول کے قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ تو اس کو رانگ سٹیٹمنٹ کیا کرے، یہاں تو آمن باللہ وہ آمن الرسول کو بتایا نہیں نا، تو اس لیے کیا کہنے لگے یہاں پہ رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دوسرے ایگزامپلز بھی دیے جا رہا ہے کہ یہودیوں کا ذکر کیا گیا، یہودیوں میں سے بھی اگرچہ اللہ پہ ایمان رکھ کر یوم آخرت پر ایمان رکھا تو اس کے لیے بھی اجر ہے بتایا جاتا ہے،
نصرانیوں کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ مذہب عیسیٰ پر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. یاد رکھیے مذہب عیسیٰ پہ نصرانیوں کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس مذہب میں ہیں لیکن اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن اس میں رسول کا مقام کچھ بھی نہیں ہے, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان نہیں بھی لائے ہیں تو نو پرابلم. اگرچہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بھی اجر ہے بول کے چند لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ ایک مذہب شمار کیا جاتا ہے. یہ سابعین کا مسئلہ یہاں پہ نکالا گیا تو اس کی تفسیر کے اندر جب تحقیق کیا گیا تو پتا چلا کہ عراق کے اندر ایک طبقہ ایسا رہا کرتا تھا جو اللہ میں مانتا تھا اور نیک اعمال کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر یہاں پہ فرماتے ہیں. لیکن صحیح سند روایتوں سے جو تفسیر کرتے ہیں وہ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ اس وقت کے نبی پر ایمان لائے. ابھی نبی کے بغیر تو کتاب نہیں آتی نا بھائی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی, ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والے کو بھیجا. وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب فرماتے ہیں ہم نے کتاب بھی بھیجا. تو جب کتاب آئی تو نبی کا ہونا شرط ہے, بغیر نبی کے تو کتاب نہیں آتی. تو یہاں پہ نبی تھا تو وہ نبی کو ماننے والے تھے اور وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے تھے. اس ضمن میں صحیح ترجمے کو اس طرح سے کہا گیا تو یہ لوگ کہنے لگے یہاں پہ ذکر نہیں نا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں نا, تو اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی نہیں ہے, تو مطلب ان کے اوپر ایمان لانا اتنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ آپ چائنا کے اندر بھی رہ جائیں, سری لنکا کے اندر بھی رہ جائے, جاپان کے اندر رہ جائے, دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہو, صرف آپ اللہ اکیلے میں ایمان لا لیے اور آخرت کے دن پہ ایمان لا لیے تو بس ہے, آپ کا نجات ہو جاتا, یہ کہتے ہیں. اور یہ کہنے والوں میں سے آج کے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی ہیں, تو ہم ان کو کس طرح سے سمجھائیں؟ اب میں آپ کو بولا تھا سابعین کا جب ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تو یہ ایک ایسی قوم ہے, اس میں لکھا جاتا ہے یہ ایک توحید پرست تھے, اللہ اکیلے میں مانتے تھے. لیکن اللہ اکیلے میں ماننے کا مطلب اللہ ان کو چنا کہ ہر ایک کے پاس جا کے ہدایت دے دیا, کیا نہیں ہوتا نا ایسا. تو ہدایت جب آتی ہے تو نبی کے ذریعے سے آتی ہے, بغیر نبی کے یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ نہیں بات؟ اس پہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ احکام نازل فرماتا ہے, بغیر نبی کے تو احکام نہیں ہو سکتا. عام انسان تک یہ ڈائریکٹلی دیوا وانی اوپر سے ڈائریکٹ نہیں آتی نا, سب کے پاس ریویلیشن سب کے سنو بول کے نہیں آتی, تو نبی کے ساتھ ہی ہوتا. مطلب اس وقت جو نبی تھے ان کے ذریعے سے احکام آئے تو ان میں سے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہوئے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اجر ہے, یہ فرمایا جانا تھا قرآن کی تفسیر کا. لیکن انہوں نے اس کو کچھ اس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اگرچہ یہ لوگ قرآن میں ایمان لاتے ہیں تو قرآن واضح دلیل فرماتی ہے. سورہ التغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو اور اس چیز پہ بھی ایمان رکھو جو چیز ہم نے اس رسول پہ نازل کیا. وَنُورُ الَّذِي أَنزَلْنَا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھو, رسول پہ ایمان رکھو اور جو چیز ان کے اوپر واضح دلیل نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھو. ہے تو نہیں یہ بات واضح ہو گئی نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اللہ پہ ایمان لانا, رسول پہ ایمان لانا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کی گئی اس پہ بھی ایمان لایا, مسئلہ ختم. بغیر ان کے ایمان لائے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ 3 جگہ پہ فرماتے ہیں, بالخصوص میں سورہ صف کو لینا چاہوں گا. سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. قرآن کہتی ہے نا یہ بات. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے بول کے, ان کے لیے جواب ہے جس قرآن کے ذکر آپ کر رہے ہیں, جس قرآن سے آپ یہ آیت اٹھا کے دکھاتے ہیں, اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ, دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وہی ہے تمہارا اللہ جس نے اس رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا, وَالدِّينِ الْحَقِّ, اور ان کو کیا دے کے بھیجا؟ دین الحق دے کے بھیجا. سورہ توبہ کے اندر اور اسی طرح سے سورہ سبا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الگ الگ جگہ پہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو دین حق کے ساتھ بھیجا. تو ہمارا کنیکشن آج کس سے بنتا ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے. اور آج یہ شکل بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں پیدا ہوئے تھے,
یہاں تک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں آئے، تو کیا ہم یہاں پہ جہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا تو ہمیں یہ چیزاں سے ایگزمپشن ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صرف اللہ اکیلا ہے یہ ماننا کافی رہیں گا اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنا کافی رہیں گا. یہ بھی ایک مدعا یہ اٹھا کے لاتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوستان کے ہیں، ہم پاکستان کے ہیں، ہم بنگلہ دیش کے ہیں، ہم ہے نا ملیشیا کے ہیں، انڈونیشیا کے وغیرہ وغیرہ اللہ بلا سب اٹھا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. کا مطلب ہم اگرچہ اللہ اکیلا ہے بول کے مان لیے تو قرآن کا میسج اٹھا کے اللہ اکیلا ہے بول کے مان لیے تو کافی ہے. آپ منطق سے سوچو، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو جس رسول پہ نازل کیا گیا اس رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بھی مانے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا بول کے. یہ کیسے، کون سے لاجک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ ہمیں ابا سے محبت ہے لیکن ہم ابا کی کوئی بھی قدر نہیں کریں گے، ان کے کون سے بھی کام نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ابا سے بہت محبت ہے بول کے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو اسی لیے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کافی رہیں گا. نوجوانوں کو خاص کر کے میسج لینا ہے، کیونکہ یہ نوجوان کالجز میں جب جاتے ہیں، آفیسز میں جب جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ چند لوگ ایسے اتر آئے کہ اس عقیدے کو کالجز کے اندر دعوت سینٹر جیسے ایک پوائنٹ لگا کے وہاں پہ جو ہے دعوت کا کام کر رہے ہیں. اگرچہ مان لو یہ مدعا ہمارے ذہن میں نہیں ہے اور یہ دعوت کا کام کرنے والا دنیا کا مشہور و معروف دائی ہے، تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ وہ صحیح ہے، وہ صحیح شخص ہے نا، اچھا دائی ہے، تو وہ جو بھی بولے گا وہ حق بولے گا، وہ صحیح بولے گا. یہ سمجھ کر ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. کسی ایک اچھے دائی کا ذکر سن لیتے ہیں، کسی اچھے مولانا کا ذکر سن لیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں جو بھی کہیں گے وہ صحیح کہیں گے، کیونکہ وہ لوگ صحیح حدیث پہ ماننے والے تھے. ایک وقت ماننے والے تھے، یاد رکھیے، یہ وقت ایک تھا جس میں یہ لوگ ویسا مانتے تھے، لیکن بعد میں ان کے عقائد بدلتے بھی ہیں. اگرچہ آج جو بات کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے نہیں میل کھاتی تو ہمیں اس کے اوپر جانچ نہیں. کیا اس کے اوپر کیس کر لیں گے؟ جا کے اس کے اوپر کیس لگائیں گے؟ اب نہیں. یہ ہندوستان ہے، یہاں کا اصول آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر تنقید کریں یا اس کو رد کریں. تو آپ کو کیا کرنا؟ بس اس کے بارے میں سننا، اس کا منہج کو ٹٹولنا، پھر اس کو سائڈ کرنا. جا کے اس کے اوپر کیس لگانا، جا کے اس کے اوپر یہ کرنا وہ کرنا نہیں کرنا. اس کو کیا کرنا؟ بس ہمیں سمجھنا. تو کم سے کم ہم اپنی دین کی حفاظت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیزوں کے تعلق سے کئی سارے باتیں بتا بھی دیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ گمراہ کن عقیدے کو تو بازوک رکھو، یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے. کیا دعویٰ کریں گے؟ ہر ایک بھی دعویٰ کرے گا کہ میں رسول ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں مسیلمہ کذاب وہ آ گیا تھا، مسیلمہ آ گیا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے اسے جنگ کر کے اس کو قتل کر دیا. تو وہی اس زمانے میں آیا تھا. تو 30 جھوٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اپنے آپ میں بڑے دعوے کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں بول کے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو اپنے آپ کو رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ طبقہ جو پاکستان سے پھوٹ کے آیا اور ہندوستان میں بھی بڑے بڑے مسجد دنیا کے کونے کونے میں بھی جو ہیں یہ بس ہو کے ہیں. اور لنڈن میں جب ہم دیکھیں گے تو وہاں کا میئر بھی جو ہے اسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کا نام ہے تو یہ اپنا ہے، مسلمان رول کرتے ہیں انگلینڈ پہ، مسلمان رول کرتے ہیں انگلینڈ پہ. تو نہیں، ہمارے ان کے دیش میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم یہ بات نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا، یہ ہرگز تسلیم نہیں کرتے ہم. اور یہ کفر ہے، یاد رکھیے. ایک عالم نے تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا تو ان کو سزائے موت کی سزا بھی دے دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دین ہے، اس کو رد بھی کیا گیا. پاکستان کے تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ ان کے بھی عقائد ہیں الگ الگ، لیکن کیا کہنا تھا، دیر سے بول دیا انہوں، یہ کفر ہے بول کے بول دیا. اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی نبی ہے بول کے تو یہ کفر ہے بولے، تو ان کے اوپر جو ہے سزائے موت کی سزا ہو گئی ان کو. تو اس لیے یاد رکھیے گا، عالم علماء ان چیزوں کو پہچانتے ہیں، وقت بوقتاً جو ہے مسجد کے ممبروں سے اس کے بیانات بھی کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم جمعے کی نماز میں نہیں جاتے ہیں نا، اس لیے بعض باتیں نہیں معلوم ہوتی.
جمعے کی نماز ہم آخری وقت میں جا کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اکثر باتیں نہیں معلوم ہوتی، شروع سے تو ہم نہیں رہتے ہیں. یہ ہے آج امت کی حال. لیکن ہم کہاں جاتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں. سوشل میڈیا میں کیا دعوت دیا جاتا ہے؟ جو بھی آیا صحیح ہے آدمی تو اس کو لے لیتے ہیں. نہیں، ہر مبلغ اسلام، چاہے وہ جابر تمہارے سامنے جو کھڑ کے بول رہا، جابر کی بات بھی نہیں لینا، اگرچہ وہ ایسی بات کہتا ہے جو قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتی. لیٹ ہم ٹو بی تھرون آؤٹ، پھینکو اٹھا کے اس کی بات کو. تو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے دائی بنے کئی کو بھائی، قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینے کے لیے اس نہ دائی بنے سو. پھر ایسے ہمارے اندر وہ کون سے شعور پیدا ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں دعوت کو چھوڑ کے جو ہے اپنی منمانی کی زندگی گزارنے کی یا اس کے اندر لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر کیا ہم نجات پا سکیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان سب کے لیے ایک اکیلی حدیث کافی ہے، جو اس آیت کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بول کے جو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ہمیں صرف اللہ میں مان لیں گے، آخرت میں مان لیں گے تو چلتا بولتے ہیں نا، ان سب کے لیے ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو کاٹ پھینک سکتے ہیں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 386. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو، مجوسی کیوں نہ ہو، جو آگ کے پجاری کوئی بھی ہو، اس کے پاس میری بات پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بن کے آئے تھے اور اس کو یہ جان گیا پھر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بولے کیا بولتے ہیں؟ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، اور چاہے دنیا کا کون سا بھی ادوان سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہ اللہ کے رسول تھے بول کے معلوم ہوا، چلو ایمان لانا دوسری بات، لیکن معلوم تو ہوا نا یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کرے؟ ایک دین کو پیش کرے. چند لوگ ان کے فالوورز ہیں، اور آج دنیا میں سب سے سیکنڈ پلیس میں سب سے زیادہ کس کو فالو کرتے ہیں بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں. یہ دنیا جانتی ہے. یہ پھر بھی اگرچہ ان کے بارے میں نہیں جانا، ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، پھر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. بولے اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر ہم جنت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ؟ ہرگز نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کئی سارے احادیث کے تعلق سے بھی بات آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اور فرماتے ہیں. سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو یہ رسول تمہیں دے دیتا ہے اس کو لے لو، جس کو یہ منع کرتے ہیں اس سے دور ہو جاؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ شرط بتایا گیا. اب بتائیے ان کو بغیر مانے ہم نجات کا راستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا راستہ صراط مستقیم ہو سکتا بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح دلیل کے ساتھ قرآن میں آیت الگ الگ جگہ پہ نازل فرماتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح راستہ ہے، ان کے ہاتھ ہم نے دین دے کے بھیجا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. فرماتا ہے نا ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میڈیٹر بنایا. اللہ اور اللہ کا بندہ دونوں میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مانے جنت میں جانا چاہتے تو یہ ناممکن ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ایمان دو نہیں بتائے، ایمان ایک ہی بتائے. جو لوگ ایمان لائے، کون سا ایمان؟ اللہ پہ ایمان اور اللہ کے رسول پہ ایمان، بغیر اس کے تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 285 میں فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جو لوگوں نے ایمان لایا رسول کے اوپر اور جو ان کے اوپر اتاری گئی ان پہ ایمان لایا. اور سورۃ البقرہ کے سٹارٹنگ میں بھی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یہاں رسول 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 بار بار قرآن میں کہا جاتا ہے. تو آ کے آج کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا زیادہ ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فالو بھی کرنے. دیکھیے جب ایمان نہیں رکھ رہے ہیں یا عموماً ان کو ایک گڈ پرسن مان رہے ہیں. اب دیکھیے ہمارے اندر ایک ایسا بھی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں ہی واز اے گڈ پرسن.
کیا یہ کافی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈ پرسن کہنا کافی ہے؟ اگرچہ ہوتا W.H.W. ہارٹ جو ایک کتاب لکھا تھا دا موسٹ انفلوئنسنگ پرسنالٹی ان دا ورلڈ، دا موسٹ انفلوئنسنگ پرسنالٹی ان دا ورلڈ، کس نے دنیا کے لوگوں پر گہرا چھاپ چھوڑا اپنا، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو ہے نمبر 1 بتایا. کیا H.W. ہارٹ یہ کام کرنے سے کیا وہ ایمان والا ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. کیا وہ ایمان والا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. بس کہنے لگا کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر اثر کرنے والے شخصیتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بولا وہ دنیا کے اعتبار سے بولا کیونکہ ان کے زیادہ فالوورز ہیں، ان کے انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں. آج 200 کروڑ لوگ ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ ضمن میں رکھ کے اس نے جو ہے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ پیپل بول کے. مگر اس نے ایمان لایا اور لایا نہیں لایا، مرنے سے پہلے اس کی حالت کیا تھی وہ اللہ اس کا بہتر جانتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا لے. لیکن عمومی طور پہ وہ اسلام لا کے اسلام کے پر فالو کرے جیسے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر ہم وہ کہہ سکیں گے کہ وہ ایمان والا تھا بول کے. تو بہرحال دنیا کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈ پرسن کہنا کافی نہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے ہر عمل کو ہم اپنے عمل میں اس کو ملا لینا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہتر آئیڈیل ہے. بولو بہتر آئیڈیل. اگرچہ آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہر کام آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات سے ملا جلا رہنا. شادیاں کرنے کے مسئلے میں رہنے دو، کفن و دفن کا مسئلے میں رہنے دو، لین دین کے معاملات میں رہنے دو، تجارت کے معاملات میں رہنے دو، حق بات بولنے اور حق پہ رہنے کے معاملات میں رہنے دو، والدین کے ساتھ حرمت کا معاملہ رہنے دو، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے رہنے دو. ہر ماحول میں، ہر میدان میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میل نہیں کھاتے تو ہمارا صراط مستقیم ہرگز نہیں ہو سکتا. صراط مستقیم تو صرف وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں کئی سارے ایسے باتیں بولنے والے لوگ آ گئے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اسلام کتنے مرتبہ بگڑا، اسلام کے اندر الگ الگ طبقہ نکل کے آئے. کیا ہم شیعوں کو نہیں جانتے؟ اہل تشیع کو نہیں جانتے؟ اہل رائے کو نہیں جانتے ہم لوگ؟ کیا ہم خوارجین کو نہیں جانتے؟ کیا ہمارا ان سے میل جل نہیں ہوا تھا؟ ایک بار ان سے ہمارے ڈیبیٹس نہیں ہوئے؟ کیا آج ہم قادیانی کو نہیں جانتے؟ کیا ان کے ساتھ ہمارے علماء کی ڈیبیٹ نہیں ہوئے تھے؟ آج نصرانیوں کو نہیں جانتے؟ کیا ان کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. کیونکہ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقہ میں بٹ جائیں گے. فرمایا نہیں فرمایا؟ اور فرمانے لگے ایک ہی جنت میں جائیں گا. کس کو بولے؟ امت کو بولے. میری امت کو 73 تفترق امت علی 73 ملۃ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف ایک کے. کون ہے وہ ایک؟ ما انا علیہ واصحابہ، جنہوں نے میری سنت کو اپنایا اور میرے اصحاب کرام کی سنت کو اپنایا تو وہ صرف جائیں گے جنت میں. جامع ترمذی کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2639 کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا. تو تفترق امتی، فرم میری امت میں ہوں گے فرقے. کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو نہیں دیکھا؟ ویسا ہی آج بھی ایک آ گیا، ویسا ہی ایک آیا سمجھو، چاہے وہ فرقہ بتانے والا یا اس کے عقائد کو جاننے والا دنیا کا مشہور و معروف ہستی کیوں نہ ہو. یاد رکھیے گا اگرچہ کوئی یہ بات کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ آپ کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بس گڈ پرسنالٹی بول کے مان لیے تو کافی ہے بول کے سمجھے تو ہرگز نہیں. حدیثوں کو پہ زیادہ ماننے کی ضرورت نہیں بول کے بول لیے تو وہ بھی کافی نہیں. حدیث کے بغیر کچھ ہو سکتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر گڑبڑ ہے، بولے یہ بے علم ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. یاد رکھیے حدیث کے اندر گڑبڑ ہے، یہ حدیث بدل دی گئی، یہ حدیث کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی، یہ کہنے والا یہ جھوٹا آدمی ہے. کیونکہ دنیا کے 200 کروڑ لوگوں میں متفقانہ طور پر علماء سے ہم رابطہ رکھتے ہیں اور علماء کی تحقیق پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ ہے ہمارا ان کی تحقیق پہ. انہوں نے صحیح اور غلط کو الگ کر کے جو ہے حدیثوں میں بھی
کر دیا, مطلب اس کی فلٹریشن ہو گئی, اس کی کلاسیفیکیشن ہو گئی, اس کی اتھینٹسٹی پروو ہو گئی, پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے بول کے, تو کیا پھر ان کو مانیں گے ہمیں؟ کیا یہ صراط المستقیم کا حصہ ہوں گے؟ تو یاد رکھیے ہمارے ارد گرد کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں, صراط مستقیم سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں, یاد رکھیے. تو ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے, ان سے ہمیشہ ہر دور میں ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے چند ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ صحیح پہ رہیں گے. اور حدیث کے اندر ایک بات آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پوری امت میری پوری امت جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. بولیں اب یہاں پہ میں جماعتوں کا معاملہ پہ نہیں جانا چاہتا, کہ جہاں پہ میرا مراد جماعت کا صرف صراط المستقیم پر جو لوگ ہیں وہی لوگ کے تعلق سے یاد رکھیں, جو قرآن میں مانتے ہیں, حدیث میں مانتے ہیں, اور منہج سلف میں مانتے ہیں, سلف صالحین کے طرز عمل میں مانتے ہیں, تواتر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس طرح سے میں بول رہا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ سے پوچھنے لگے من ہی یا رسول اللہ, وہ ایک جماعت کون ہوں گی؟ بولے ما انا علیہ و اصحابی, فرمانے لگے یہ میرے اوپر ایمان لا کر مجھے فالو کریں گے اور میرے صحابہ کو بھی فالو کریں گے. تو یاد رکھیں صحابہ کو بھی جوڑا گیا یہاں پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی جوڑا گیا. اس مناسبت سے علماء دین کی حدیث ملتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے 7258 کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو علماء کیا فرماتے دیکھیے. علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد آج ہمیں سمجھ جانے کے لیے کوشش کرتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لانا, اللہ کی کتاب میں ہمارے مسئلے کو دیکھنا. اور اللہ کی کتاب میں ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ حدیث کی بات. حدیث دو طرح کی, اس سے پہلے بھی میں بعض بیانوں میں ضرورتاً بات کہہ چکا ہوں کہ مطلوع حدیث اور غیر مطلوع حدیث. ایک تو ہے سمجھنے کے لیے, دوسرا جو ہے تلاوت کرے تو بھی ثواب ہے اس کا, تلاوت کرنے سے ثواب نہیں لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو حدیث غیر مطلوع جو تلاوت کرنا شرط نہیں ہے, تو وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دی گئی جو عمل. جب ہم سنتے ہیں حدیث کی بات تو ہم سورہ نجم کی ایک آیت کو جو ہے یاد کر لیتے ہیں, ان ہوا الا وحی یوحا, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بات نہیں کہتے, لیکن جو ان کے اوپر وحی کی گئی صرف وہی بات یہ کہتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں بھی ایک بات آتی ہے جو عموماً یہی بات کو دریافت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جس چیز آپ کے اوپر نازل کیا اس کو آپ واضح کر دیجئے, اس چیز کو سمجھانے کے لیے, یعنی قرآن کو سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کو دوسرا علم جو دیا اس کے ذریعے سے جو ہے قرآن کو آپ سمجھا دیجئے بول کے ایک آیت نازل ہوئی تھی, جس کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ فرمایا دیتا ہے. تو مفسرین کرام سب یہی لکھتے ہیں کہ یہ آیت حدیث کے تعلق سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی صحیح حدیث سندن ثابت ہوئے یہ سب بھی کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر الہام ہوا تھا. تو اور یہ لکھوا بھی دیا گیا بعد میں, اور آج تک ہمارے پاس موجود بھی ہیں, یاد رکھیں. لیکن اب اس میں صحیح بھی ہیں, غلط بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں, من گڑت بھی ہیں. تو یہ الگ الگ کنٹیکسٹ. علماء کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں, دیکھیے علماء کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ ہماری اس دین کو اسی طرح سے پاک رکھتے ہوئے آئے آج تک. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے میرے بھائی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, یعنی ذکر بول تو صرف قرآن ہی نہیں نا, قرآن جس چیز کو ثابت کرتی ہے اسلام, وہ پورا اسلام قرآن حدیث اور پورا دین کے مسئلے مسائل جو صحیح کنٹیکسٹ میں ہے اس کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کے؟ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے اس کو. اور کس کے ذریعے سے؟ ایک ٹائم پہ تو مصحف بھی نہیں تھی ہمارے پاس, جو جس شکل میں قرآن تھی ویسے قرآن تو نہیں تھی, لیکن صحابہ نے پھر بھی اسلام پر عمل کیا. مصحف تو نہیں تھی لیکن صحابہ نے عمل کیا, وہی قرآن وہی چیز پہ جو آج بھی ہم تحقیقتاً عمل کرتے ہیں, یہی چیز کو جو ہے صحابہ نے عمل کیا, لیکن ان کے پاس کوئی لکھت نہیں تھا. پھر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو الہام کے ذریعے سے یہ یوں کہیں ان کے دل میں ایک ایسا نشان ڈال دیا کہ وہ اس کو حفاظت کرنے کی طرف آگے بڑھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حدیث ملتی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ملتی ہیں. قرآن کو جو ہے مصحف کی شکل میں نہیں تھی, تو قرآن کو حفاظت کرنے کے لیے ایک عمل پیش کیا گیا. ابو بکر صدیق نہیں مانے, کہنے لگے کہ جو کام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا وہ کام میں ہرگز نہیں کر سکوں گا. بولے
اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابو بکر کے دل کو نرم کیا. پھر جو ہے ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر، قرآن کی حفاظت، مصحف کی حفاظت. میں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اور مرتبہ اس کی اور تفصیلات بولتا چلوں گا. تو بہرحال اس وقت یہ کہا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا کہ آپ قرآن کو جو ہے ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، اور اس کی ایک کاپی کو جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا، اس کو حفاظت سے رکھا گیا. پھر جب یہ پھر معاملہ پیش آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر پیش آیا، تو حضرت عثمان نے وہی کاپی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس کاپی کو لاتے ہیں، اس مصحف کو لاتے ہیں، دیگر تمام قرآن کو جو ہے جتنے بھی رد و بدل ہوئی ہے تلفظ کے اندر سب کو جو ہے ٹٹولا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا. پھر یہاں پہ کرسچین مشنریز اس بات کو پکڑ کے ہمارے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ عثمان نے اس کو لکھوا کے بھیجا، ویسے کہ وغیرہ وغیرہ جو عام سوالات تھے کرسچنز کے. کئی سارے مبلغ اسلام ماشاءاللہ اس کے اوپر اچھی تفصیلات بھی دے چکے ہیں. تو بہرحال قرآن کی حفاظت کی گئی تھی، اسی طرح سے ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی بھی حفاظت کی گئی تھی. صحابہ اپنے ذہن میں اپنے قلب کے اوپر اس کو درج کر کے رکھتے تھے. تحقیق اتنی چلی، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی جو ہے مانتے تھے. جس طرح سے ہم بولتے ہیں نا ضعیف حدیث، اور راوی کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. کیا ہے مطلب؟ دیکھیے آپ قرآن کو حدیث کو حفاظت کرنے میں سلف صالحین کا کتنا بڑا مقام تھا، کتنی بڑی قربانیاں تھیں ان کی. اگرچہ کسی نے حدیث بیان کرنے والے راوی کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے اگرچہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بول کے تھے تو اس حدیث کو جو ہے ضعیف کیا جاتا ہے، یا ان کا حافظہ اس قدر نہیں تھا، کبھی یہ بھول بھی جاتے تھے. یہ اگرچہ ان کے کیریکٹر میں پایا جاتا ہے تو حدیث لینے کے باوجود بھی اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ اتنی حفاظت کے ساتھ دین کو رکھا ہے. کیوں رکھا بولو؟ یہ ہماری کوششیں تھی کیا؟ یہ اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا تو آیا. تو آج اگرچہ کوئی آ کے کہتا ہے یہ جو آپ کی کتابیں ہیں نا اس کے اندر یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، تو اس کو کہو انا نحن نزلنا الذکر. جو قرآن آپ بول رہے ہیں نا، جس قرآن کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہی قرآن ہے جس سے ہم نے اس آیت کو لیا. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بخوب ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. اس کے محافظ کون ہے؟ اللہ ہے. یاد رکھیے سچائی کی دین جو صحیح دین ہے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجددوں کو پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 سال میں ایک مجدد ہوگا. بولے اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے 100 سال میں، جو فلٹر کرتا ہے جو صحیح ہے، جو غلط ہے، جو ضعیف ہے، جو موضوع ہے، جو مرفوع ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو جو ہے الگ الگ کر کے جو کام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کام کراتا ہے. یاد رکھیں یہ انہی لوگوں سے کراتا ہے کام. پھر آج لوگ آ کے کہتے ہیں یہ تو بدلی ہوئی چیز ہے. کیا آپ مان لیں گے ایسے لوگوں کی بات؟ ہرگز نہیں. ہمارے پاس جو منہج سلف ہے، جو میٹیریل ہے ہمارے پاس، جو سلیبس ہے اسلام کا جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ سلیبس ایرے غیرے چنو منو کا کیا گیا نہیں ہے. یہ معتبر علماء دین کی قربانیوں کے بل پہ جو ہے اس حدیث کو، اس قرآن کو بنایا گیا. یاد رکھیے. اور یہ حفاظت کرتا ہے اللہ خود. اس کا دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا مطلب پوری دین ہے بھائی میرے. اس میں اس قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے میں اس کا حافظ ہوں، اس کا محافظ میں ہوں، بولتا ہے اللہ تعالیٰ. تو دین کبھی بھی مکمل طور پہ بگڑتا نہیں. یاد رکھیے گا. آج 200 کروڑ لوگ فالو کر رہے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں نا وہ سب غلط ہیں، میں جو بول رہا ہوں نا یہی صحیح ہے بول کے کوئی آ گیا تو ہرگز اس کی بات کو نہیں لیتے. ایسے کہ آپ کو کئی مل جائیں گے. آج ہمارے پاس مسلک کی بنیادیں بھی ہیں، اس میں بھی ہمیں ٹٹولنا چاہیے. اگرچہ حنفی مسلک میرے باپ تھے، میرے دادا حنفی تھے، تو کیا ہم تحقیق نہیں کریں گے؟ تو ہم مسلمان ہیں تو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارے باپ اہل حدیث تھے تو کیا ہم اہل حدیث کو ویسے ہی مان لیں گے؟ ہمارے ابا ایسا بولے، ہماری امی ایسا بولے بول کے مان لیں گے کیا؟ تحقیق نہیں کریں گے. ہر ایک کو چاہیے کہ ہر دور میں جب کبھی بھی دین کے اندر بگاڑ آتی تھی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایک دن کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے، اس دین کے اوپر ہماری تحقیق ہونی چاہیے. اور اس کے کئی سارے میٹیریل ہمارے پاس موجود ہیں. کم سے کم اس کے اوپر کوشش کرو کہ علم پڑھنے والے طبقات جو بھی ہیں، جو نوجوان بچے علم پڑھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ اس کے اوپر ضرور غور کرو. اور عورتوں کا بھی اس میں مقام ہونا چاہیے. ہماری عورتیں صرف گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کا حصہ بن کے رہ گئی نہیں، بلکہ دین کے اندر ابھریے.
جو علم آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنتے ہیں سیکھتے ہیں اس میں سے اسلام کو ٹٹولیے، اسلام کون سا صحیح ہے اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دنیا کے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، دنیا کے پروفیسر بھی بن جاتے ہیں۔ آج ہر کالج کے اندر جو ہے مسلمان پروفیسرز ہیں، لیڈیز عورتیں ہیں، مسلمان پروفیسرز، پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹریٹس ہیں۔ تو کیا ان کو قرآن نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ کیا حدیث کو نہیں سمجھ سکتے کیا؟ یہ بس کیسے فالو کرتے کہ ویسے فالو کر کے آ جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کے پاس دنیا کی بہترین علم ہے تو آپ اس کے حساب سے انگلش کے اندر جو ٹرانسلیشنز ملتا، اردو کے اندر اور دنیا کے کئی سارے بڑے بڑے میجر لینگویجز کے اندر جو ہے قرآن اور حدیث کو جو ہے درج کیا گیا، تو آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ عورتوں کا بھی اس میں مقام ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ہی سب سے بڑی ٹیچر ہے اپنے بچوں کی، تو عورت کو بھی جو ہے تحقیق کے ذریعے سے اپنے بچوں کو یہ علم سکھانا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کے لیے بہت سارے باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہر مدعے کو میں آپ تک لانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری عمر میں اور میری طاقت میں برکت دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہی کام رہے گا کہ اچھے باتیں آپ تک لے کے آؤں، اور جو بھی بگڑتا ہوا طبقہ ہم نے دیکھا اس سے جو ہے اجتناب کرنے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہمیں آپ تک آتے رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آج کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح دین کے اوپر رکھیں اور صحیح معلومات سے وابستہ کرائیں۔ یہ ایک بات ہمارا ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس چیز کو، اگرچہ آپ تفرقات پاتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ اللہ کی طرف پلٹو، آپ اللہ کی طرف پلٹو۔ اگرچہ آپ صحیح معنی میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف پلٹو بولتے ہیں۔ تو دین میں ایسے باتیں ہونا عام بات ہے، قیامت تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جب کبھی بھی آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ کو کیا کرنا؟ فوراً رجوع کرنا قرآن کے طرف اور احادیث کی طرف۔ اور حدیث کوئی نئی بات نہیں ہے، حدیث کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتھینٹک صحیح حدیث آئی ہیں وہ قرآن کا حصہ، یاد رکھیے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کو لیجئے، آپ تحقیق کیا گیا ہے، تحقیق شدہ حدیثوں کو آپ لے سکتے ہیں، اس پہ بھرپور عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا کا چنو منو کون بھی آ کے آپ کو کچھ بھی بول لے، اس کے بات کو بازو رکھو، لیکن آپ فردوا الی اللہ ورسولی، بس یہی آپ کو کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات کو جو آپ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ ہمیشہ آپ یاد رکھو جب کبھی بھی ڈسٹربنس پائے تو فوراً آپ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگرچہ یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی منہج صحیح رہے گا اور ہمارے اولاد کا، ہمارے نسل کا بھی منہج صحیح رہے گا، گرچہ یہی دعوت ہم اپنے بچوں کو دے دیتے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔